من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، یقین کریں آج مسجد کے اندر انٹر ہو، میں پہلی دفعہ آیا جی میرے لمبے اچھا شاید اور مجھے نہیں یاد، تو بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، بہت ہی اللہ نے کرم کیا ہوا ہے۔ تو میں نے فرضوں سے پہلے استخارہ کیا، 2 رکعتیں پڑھی کہ کون سا موضوع رکھوں، تو جہاں چھوٹے بچے زیادہ ہوتے ہیں میں پھر ان کے متعلق موضوع رکھتا ہوں، جہاں جوان بندے ہوتے ہیں میں ان کے مطابق، بوڑھے بندے ہوتے ہیں ان کے مطابق۔ تو جو استخارہ کی میں نے دعا پڑھی اس میں نے یا اللہ جو بہتر ہے یہاں وہ، تو ابھی شیخ بھائی معظم اسری صاحب تشریف لائے، تو میں نے یہ استخارے کی برکت ہے کہ میں نے موضوع جو سوچا تھا وہ میں نے چینج کر دیا۔ تو وہ چینج اس لیے کیا کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے متعلق نا مدینہ شریف میں میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ وہاں جب پاکستان جائیں گے تو اس کے متعلق نا کوئی کتاب لکھیں۔ تو اللہ کی توفیق سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن مختصراً آج تھوڑی سی یہ بات عرض کر دوں کہ میرے لیے آپ محترم ہیں، بڑے ہیں، میں یہ نہیں جرت کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ کون کون ساتھی ہے جس نے حج کیا ہے، میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ میرے اکثر مخاطب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا ہاتھ کھڑا کرے، بچے ہاتھ کھڑا کرے، اکثر ہی میں ہاتھ کھڑا کراتا ہوں، اور جب بات کوئی ایسی ہوتی ہے پکی کرنے والی تو پھر میں کہتا ہوں بیٹا جو ہاتھ کھڑا کیا کون دیکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر میں کہتا ہوں کون دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ، پھر کہتا ہوں کون دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا پھر لاج رکھنی ہے، فکر کرنی ہے۔ تو ان ساتھیوں سے اگر میں یہ کہوں، لیکن میں جرت نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ کون کون بھائی جو ہے وہ جس نے حج کیا ہو، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو میں یہ ذاتی طور پر اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی ہے، وہ کیا کہ بہت سارے بندے جو ہے نا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، تھوڑے پیسوں والے، محدود آمدنی والے، وہ اللہ کے ولی دعا ہی نہیں کرتے، انہیں پیسے ہی کوئی نہیں، وہ دعا ہی نہیں کرتے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے ہیں دعا وہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے کول پیسے نے جو مرضی پیزا لو ہوں گے دے چل بھائی، دونوں سخت غلطی پہ۔ اگر کوئی کہے کہ بغیر پیسوں کے نہیں جا سکتا تو میں کہتا ہوں یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ میری اللہ کی طاقت کے منافی۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں ٹکٹ کٹاؤں گا تو چلا جاؤں گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ میری اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور رہی بات پیسوں والی، تو جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا جی، نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر دعا نیت سے کرے نا تو اللہ بندوبست کہاں سے فرمائے گا، وہ من حیث لا یحتسب والا معاملہ ہے، بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو میرا اللہ پہنچا دیتا ہے۔ تو پروفیسر حافظ ارشد صاحب جمعے کے جمعے میرا درس ہوتا ہے ہر جمعے والے دن مغرب کے بعد خورشید مسجد، تو وہ میرے سامنے کرسی بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک وقت تھا جب میں ان کے سامنے کرسی زمین پہ بیٹھتا ہوں، تو آج وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی برکت سے میں محسوس کرتا ہوں کہ درس کے اندر اتنی روحانیت آ جاتی ہے، اتنی روحانیت جس کی حد ہی کوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی نا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا کلاس فیلو تھا ایک درس نظامی کا، مدرسے پڑھتا تھا، تو اس کا نام عبداللہ تھا، تو عبداللہ پاڑیا اسے کہتے تھے، پتہ نہیں کشمیر کا ہوگا کہاں کا ہوگا۔ تو کہتے ہیں وہ عجیب دعا کرتا تھا، کان پکڑ کے مرغا بن گیا، سخت گرمی پسینوں پسین ہو جاتا، تو وہ دعا یہ کرتا تھا یا اللہ پیسے کوئی نہیں، حج بھی کرنا ہے تو کرانا بھی تو نہیں، پیسے کوئی نہیں ہو، کرانا بھی تو ہی ہے تو کرنا بھی ضرور ہے۔ اللہ اکبر،
کہتے ہیں تھوڑے دن گزرے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کان پکڑ کے دعا کر رہا تھا، پسینہ ٹوپی سے جسم صاف کیا، اس نے جسم صاف کر کے باہر آیا، کہتے جی، کہتے عبداللہ کو ملنا ہے، کہتے میں ہی، اللہ، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کہتے کون سا، کہتے مجھے چھوڑو بھائی، آپ نہیں بتاؤ پاسپورٹ ہے، کہتے نہیں ہے، چلو پاسپورٹ بن گیا، ویزا لگ گیا، حج کی تیاری ہو گئی، کہتے ہیں وہ مجھے سامان بھی نہ اٹھانے دیں، وہ میں نے کہا بھائی سامان تو اٹھانے دیں یار، بندوبست سارا تو نے کر دیا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، سامان تو اٹھا، کہتے نہیں تو سرکاری پرونا ہے بھائی، سامان نہیں تو اٹھا سکتا، وہ کہتا ہے میں نے وہاں بٹھا ہی دیا، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح نا، وہ کہتا ہے کچھ دن پہلے مجھے خواب آئی تھی کہ فلاں بندہ فلاں محلے کے اندر عبداللہ، اسے لے کے آؤ، حج پہ ساتھ لے کے آؤ، میں تو 8 دن ہو گئے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ایڈریس ہی نہیں مل رہا تھا، تو کہتا تو سرکاری پرونا اس لیے سامان نہیں اٹھائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پتہ نہیں کتنے اخلاص سے دعا کرتا ہوگا، پروردگار کرانا بھی تو ہی تو جانا بھی ضروری ہے، تو پیسے بھی پلے کوئی، اور جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ کندھے کڑا مسئلہ ٹکٹ کرانی ہے، حج کرنے گئے ساتھی، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، بیمار ہو گئے، جدہ اسپتال لے گئے، ایئرپورٹ سے احرام باندھا، ڈائریکٹ ہسپتال، احرام باندھا ہوا ہے، انہوں نے شوگر چیک کی 800 شوگر، کومے میں چلے گئے، لوگ حج کر کے واپس آ گئے، وہ کومے میں پڑے، وہیں پڑے، اگلا حج آ گیا، میں نے ان کے عزیز سے پوچھا کہ وہ کیا بنا، وہ بھائی صاحب کا، آپ کے بہنوئی کا، کہتے ہیں ابھی بھی کومے میں پڑے، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہوا دونوں انتہائیں ہیں کہ بھائی نہیں پیسے کوئی نہیں، دعا کری کرنی، یا پیسے ٹھیک ہے جائے، اس طرح نہیں بھائی، تو میری ساتھیوں سے التماس ہے جن کے پاس پیسے نہیں نا، وہ اللہ کی طاقت کو محدود نہ کرے، اللہ کی رحمت کو محدود نہ کرے، وہ اللہ سے خلوص سے دعا کرے، خالص، اور جن کے پاس ہیں وہ بھی یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں جا سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا، اور یہ جو لفظ کہنا ہے نا جی کہ جناب پیسے لگ دے بڑے، 10 لاکھ لگے اس دفعہ سرکاری، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جانے سے پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ بڑے بہت خرچہ ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں یہ 10 لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے، جو پیکج محمد رسول اللہ نے اناؤنس کیا نا اس کے سامنے یہ 10 لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح ریڑھی والا کہتا ہے نا بہت چاک کے دیکھ، اس طرح کو کر کے دیکھ، اور میرا اس بات پر 100% ایمان ہے، 100% ایمان ہے، یہ بھی کو کر کے دیکھے کہ جس طرح ماں کے گھر میں بیٹی جاتی ہے نا تو ماں اس کے بیگ میں جاتی دفعہ چاول، چینی، صابن، چیزیں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی ہے، اور بیٹوں سے کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ بہن کو اڈے پہ چھوڑ کے آؤ اور کرایہ دے کے آنا، وہ آنے جانے کا کرایہ دے کے، یا ماں اس کے پلو کے ساتھ باندھ دیتی ہے کمپنسیشن کے طور پر، کرایہ دے کے بھیج، میرا اس بات پر 100% ایمان ہے، 100%، کہ جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے، جو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اللہ کی قسم وہ بھی کرایہ آنے جانے کا دے کے بھیجتا ہے، وہ بھی کرایہ دے کے بھیجتا ہے، کوئی زوا کے دے، تو جو پیکج میرے پیغمبر اسلام نے اناؤنس کیا نا جی، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں تو درس دیتا ہوں تقریباً 8 منٹ، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کیا ترتیب چلتی ہے، 8 منٹ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 منٹ بھی اوپر نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک جملہ بولنا ہوتا ہے، وہ مجبوری ہے میری، تو اس پہ ٹائم کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور ویسے بھی لمبے لمبے درس سننا کوئی کام نہیں، سننا چاہیے عمل کے لیے بس، پیارے پیغمبر اسلام کے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اتنی دیر تک ہم 11ویں آیت نہیں پڑھتے تھے جتنی دیر تک پہلی درس پہ عمل نہیں کر لیتے، تو یہاں سن کے صبح درس، دوپہر درس، شام درس، اتنے درس ہو رہے ہیں لیکن تبدیلی نہیں، تو اس طرح نہیں میرے بھائی، عمل کے لیے سننا چاہیے، تو میں بات کر رہا تھا پیکج بہت بڑا ہے، یہ پیسے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مختصر کر لیتے ہیں بات، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب عرفہ والے دن جب شام ہوتی ہے
اللہ کی قسم اللہ آپ کو لے جائے، اللہ سے دعا شروع کر دیں، اس دفعہ کی شروع کریں کہ اس دفعہ لے کے جاؤ۔ آپ جائیں گے، جا کے وہاں دیکھیں گے یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا حدیث والے، کہ عرفہ کا دن ہوتا ہے نا، جب شام ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب عرفہ والا دن تھا، شام ہو رہی تھی، ہونے والی تھی، لوگ میں نے دیکھا کونوں خدروں کے اندر، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، عجیب کیفیت۔ 40 لاکھ کا مجمع ایک ہی کام لگا ہوا ہے، بس وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کوئی معافی مانگ رہا ہے، کوئی التجائیں کر رہا ہے، کوئی گڑگڑا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے بھائی، سارے یہاں لگے ہوئے ہیں، سارے اس اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اس اللہ کی طاقت کی قربان جاؤں، اس اللہ کی طاقت پہ قربان جاؤں کہ وہ سب کی بیک وقت سن رہا ہے، سب کی بیک وقت سن رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وزیر اعظم صاحب کے فون کال کریں، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ڈائریکٹ کال ہوتی ہے تو لوگ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں انگیج مل رہا ہے نا، بھائی ساری دنیا ہی کر رہی ہے، پورا پاکستان کر رہا ہے، کال تو ایک بندے کی ملے گی نا، باقی نہیں۔ اللہ کی قسم کیسا میرا رب ہے، کیسا نظام ہے، کیسا سمیع بصیر ہے کہ کسی کی بھی کال انگیج نہیں ملتی، سب کے ساتھ ڈائل، سب کا نمبر ڈائل ہو گیا، سب مانگ رہے ہیں اور کھل کے مانگ رہے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان میرے بندوں کو دیکھو، یہ دور دراز کا سفر کر کے، اللہ کی قسم میں نے بہت سارے بندے جو میرے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، میں ضرور سلام کر کے ضرور ان سے تعارف کرتا تھا، بات کرنے کا موقع مل جاتا، تبلیغ کرنے کا موقع مل جاتا، تو میں نے جب ان سے پوچھتا تو ایسے ایسے نام بتائے جن ملکوں کے نام ہی نہیں آتے، پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ملک ہیں دنیا میں، اتنی دور دراز سے لوگ آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو دور دراز کا سفر کر کے آئے، اللہ اکبر، پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود۔ تو اس وقت جو میں نے کیفیت دیکھی وہ یہی تھی، ایک ہوتا ہے نا سج تج کے بندہ اللہ کے سامنے، ایک ہوتا ہے کہ بندہ غلاموں کی طرح، منگتوں کی طرح۔ اس وقت بندوں کی کیفیت کیا تھی، عجیب سما بھائی۔ تو اللہ فرشتوں کے سامنے، اچھا اگر یہ بھی پتہ ہو، اگر عرفات کے میدان میں یہ بھی پتہ ہو کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لا چکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں اور میرا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس بندے کو دیکھو یہ 40 دن ہو گئے، 42 دن ہو گئے یہ کاروبار چھوڑ کے، ایک دن کاروبار بند نہیں کرتا تھا، یہ اتنا کاروباری کیڑا تھا، ایک دن دکان بند نہیں کرتا تھا، لیکن آج دیکھو یہ یہاں بیٹھا ہے۔ اور پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے فرشتوں میں نے ان کے وہ گناہ 100 200 سال 2 سال 10 سال، میں نے ان کے وہ گناہ جو ریت کے ذرات کے برابر ہے، جو بارش کے قطرات کے برابر ہے، جو سمندر کی جاگ کے برابر ہے، میں نے وہ سب معاف کر دی۔ یہ 10 لاکھ میں تو یہ پیکیج نہیں ملتا بھائی، اگر یہ تو 10 لاکھ ہے نا، ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے اللہ کی قسم یہ پیکیج نصیب نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا کی حکومتیں مل جائیں یہ پیکیج اناؤنس نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کے وہ گناہ جو ریت کے ذرات کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر اور سمندر کی جاگ کے برابر، میں نے وہ سارے معاف کر دی۔ اے میرے بندو اب تم مزدلفہ کی طرف چلو، اب تم مزدلفہ کی طرف چلو۔ شام پڑ گئی، 40 لاکھ بندہ ایک ہی طرف منہ کیے ہوئے، ایک ہی رخ ہے ان کا، سب کے سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں، کہاں؟ مزدلفہ کی طرف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میں وہاں سوچتا تھا جب یہ حدیث نہیں نہ پڑھی تھی، میں سوچتا تھا یا اللہ وہاں اتنے بندے کیوں یاد آتے ہیں، دعا کرتے وقت نا اتنے بندے کیوں یاد آتے ہیں؟ وہ بھائی جو 100 سال پہلے بندہ ملا نا وہ بھی یاد آ جاتا ہے، اس کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے۔ میں حیران، ایک بندہ جو آگے کبھی سامنے سے گزر کے گیا ہے، بندے کیسے یاد آتے ہیں؟ جو نہیں نا یاد آتا، یقین کرے اس کی شکل کا بندہ سامنے سے گزر جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ تو بالکل وہی ہے، دعا مانگتے مانگتے اس کے لیے بھی کہتے ہیں یا اللہ، اس کے لیے مانگتا ہے،
تو میں سوچتا تھا کہ اتنے بندے کیوں یاد آتے ہیں دعا کے اندر، یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور ایک دوست مجھے کہتے ہیں یقین کریں وہاں جب دعا کرتے ہیں نا تو ہاتھ تھک جاتے ہیں لیکن بندے نہیں یاد آنا ختم نہیں ہوتے، بندے یاد آئی جاتے ہیں۔ اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا۔ پیارے پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری، میرے بندو اب تم مزدلفہ کی طرف چلو، میں نے تمہاری، اور اس لفظ پہ ذرا غور کیجیے، میں نے تمہاری، بھائی تمہاری تو ہوا نا کہ جنہوں نے پیسے لگائے ہیں، 10 لاکھ روپیہ لگایا، گھر بار چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، میرے حکم کی بات مانی انہوں نے میری، یہ تو چلو ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری اور جن جن کے لیے تم نے دعائیں کی میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ جب میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی تو مجھے جب یہ حدیث پڑھی میں نے کہا یہ اتنے بندے کو یاد آتے ہیں بھائی، میں نے تمہاری اور جن جن کے لیے تم نے دعائیں کی۔ اللہ اکبر۔ وہ میں نے ایک پٹھان سے چھتری لی کہ عرفات کے میدان میں دھوپ ہوئی، اس نے حساب لگایا ہوگا یہ چھتری، کہتا ہے حج کرنے جا رہے ہیں، کہتا ہے پھر ایک وعدہ کریں، میں دعا کرنی میرے وعدہ، جو لڑکا میرے کہتا وعدہ کریں، اسے کب وعدہ کرتے ہیں؟ وہ جب چھتری کھولی اللہ اکبر، وہ بھی یاد آ گئے، دعا کرنے لگو وہ بھی یاد آ گئے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا کرنے جاتا ہے آج کل لوگ ذرا میں نے بھی یاد رکھا، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیکج ہے، بہت بڑا پیکج ہے۔ اس لیے کہ ذرا زور لگا کے کہنا چاہیے کہ بھائی جان مہربانی کریں ذرا مجھے یاد رکھنا ہے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، یہ بہت بڑا پیکج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کنکریاں مارتے نا جمرات کنکری، ہر کنکری پہ ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں پہلے دن کتنی، دوسرے دن کتنی، تیسرے دن کتنی، ہر کنکری پہ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جب ٹنڈ کراتا ہے اللہ اکبر، جب ٹنڈ کراتا ہے تو نوجوان بچہ میرے پاس آیا، کہتا ہے جی حضرت صاحب وہ ٹنڈ کرانی ضروری؟ تو پوچھا کیوں بھائی؟ کہتا ہے وہ میرے حج کی قرآن عظیم میں نام نکلا ہے تو میرے کزن کی شادی ہے حج کے فوری بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتا ٹنڈ نہیں کرانی۔ مجھے نا اس وقت پتہ نہیں کیوں میں نے کبھی غصہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا، میں نے ڈوز تھوڑی سی ہیوی کر دی۔ میں نے کہا میرا بیٹا یہ موٹر سائیکل ابھی چوک میں جاؤ، ٹکر ہو جائے، سر پھٹ جائے، ٹانکے لگانے کے لیے ڈاکٹر نے کہا مشین پھیرو، ان سارے ٹنڈ کر دیں سارے، لیکن میں نے کہا اس ٹنڈ کا کوئی مول نہیں پڑے گا، یہ جو ٹنڈ ہے نا اس کا مول یہ ہے، میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ اس کے کھاتے میں درج کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ اب آپ کے اور میرے سر پہ کتنے بال ہیں تو گنے گا، کتنا بڑا پیکج ہے۔ وہ کہتے ٹینڈر نہیں کرانی کوئی، شادی آ گئی، بہت افسوس والی بات۔ جب طواف کرتا ہے میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو بھائی جس دن ماں نے جنا تھا اس وقت ایک گناہ بھی اس کے پیٹے میں نہیں تھا، ایک سنگل گناہ۔ تو ساتھی مجھے حج کے بعد کہتے ہیں جناب جی میں ہولے پھوک ہو گئے، انہیں پتہ نہیں حدیث کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ، ویسے ہی کہتے ہیں سادے بندے، کہتے ہیں ہولے پھوک ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یقین کر لیں کہ ہولے پھوک ہو، یقین کر لیں۔ وہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں آ کے تو بندہ پھر نئے سرے سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی بدنصیبی ہے کہ بندہ اس کے بارے میں یہ کہے کہ بچ کے نہیں حج کا رہے، بہت بدنصیبی ہے، بہت بدنصیبی ہے اگر کوئی یہاں آ کے یہ کہے کہ حاجی چھرا، بہت بدنصیبی ہے۔
میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فرشتہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جا اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر، صفایا ہو گیا، اب نئے سرے سے آغاز کر. میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں اس قدر مشقت کرتے ہیں، اس قدر مشقت کرتے ہیں. نماز گھنٹہ گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، اس قدر تکبیر اولیٰ کا خیال، تہجد اس قدر پابندی کے ساتھ. لیکن کتنی تکلیف والی بات ہے کہ اگر بندہ یہاں آئے تو فرض بھی نہ پڑے. کتنی تکلیف والی بات. یہاں آئے تو تکبیر اولیٰ کا خیال کوئی نہ کرے، یہاں آئے تو مسجد پہنچنے کی فکر نہ کرے. کتنی تکلیف ہے بات ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جب نئی زندگی کا آغاز ہو گیا بھائی، پچھلے سارے. تو اس کے لیے یہ بہت بڑا پیکیج ہے، بہت بڑا پیکیج. یہ 10 لاکھ روپیہ لگا کے اللہ نے چاہا تو اس دفعہ وہ قسطوں پہ پیسے لے رہے ہیں، پیسے بھی کم ہو رہے ہیں. اس دفعہ سرکاری قسطوں پہ پیسے دے رہے ہیں، پیسے بھی کم ہو رہے ہیں. اور میں دعا گو ہوں سینیٹر طلحہ کے متعلق، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ اسے جزا دے. اللہ اس جیسے لیڈر، حکمران، اللہ بقیہ عہدوں پہ بھی آ جائیں. اس نے جانے سے پہلے اس نے جانے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ایک ایک پائی حاجیوں کی ایک پائی میرے اوپر استعمال نہیں ہوگی. کسی سرکاری بندے کو مفت حج نہیں کرنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. تو وہ پوری طرح وزارت نہیں لے سکے تھے کیونکہ وہ فوت ہو گیا. کیا نام ان کا، جو مذہبی امور کے وزیر تھے، ٹکر ہوئی جن کی، ان کی جگہ وہ آئے تھے. تو پورا دور نہیں انہوں نے، ان سے پہلے سودے ہو چکے تھے، سودے ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر سودے نہ ہوئے ہوتے تو یہ حج میں نے 7-8 پہ لے کے آنا. اللہ کی توفیق. یقین کرے اس شخص نے پیدل حج کیا، ہمارے ساتھ پیدل حج کیا، اور 6 گھنٹے وہ تھانے میں رہا. وفاقی وزیر مذہبی امور 6 گھنٹے تھانے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چپل پہنی ہوئی، تو سادہ سے کپڑے، احرام باندھا ہوا. تو بندے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے جنہوں نے پہچان لیا کہ وہ مذہبی امور کے سینٹر طلحہ صاحب ہیں. اربوں خربوں پتی آدمی ہے، اربوں خربوں پتی آدمی. تو لوگ اکٹھے ہو گئے. تو سعودیہ والے تو نہیں پسند کرتے بھائی. وہ انہوں نے پکڑا. تو انہوں نے کون ہے بھائی تو؟ اس نے کہا میں فیڈرل منسٹر ہوں مذہبی امور کا. انہوں نے کہا ان کو پڑھو نا، ایک ہو جا وزیر ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ تھانے لے گئے. وہ بعد میں تحقیق ہوئی کہ واقعی وہ تو مذہبی امور کا وزیر ہے. پھر انہوں نے معذرت کی، چھوڑ دیا. پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ 14.5 ارب روپیہ بچ گیا. حاجیوں کا 14.5 ارب روپیہ بچ گیا. بھائی پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ پاکستان میں یہ کہے وزیر پریس کانفرنس کر کے کہ 14.5 ارب روپیہ بچ گیا. پھر ساتھ اس نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں نے جو میرے بس میں تھا میں نے کیا. اس کے باوجود اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی رہ گئی ہوئے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو، حاجیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1.5 لاکھ روپیہ واپس ملے گا. کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. لاٹری نکل آئی ہوئی. تو اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قسطوں میں پیسے لیں گے اور پیسے بھی کم ہوں گے. میری بھائیوں سے التماس ہے، آج کا جو سبق ہے نا، یہ صرف بلیو کریں. یہ دراصل تو بڑے بڑے علماء دیتے ہیں. تو میں تو صرف یہ ترلا منت کرنے کے لیے کہ اس دفعہ جو حج ہو رہا ہے نا، اس کے لیے دعا ابھی سے شروع کر. جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی، جس کے پاس نہیں وہ بھی. اماں روٹیاں لگانے والی حج کرنے گئی ہوئی، اماں تو کہاں، تو کیسے آ گئی؟ اتنا مہنگا حج. ارب پتی آدمی میرے پاس بیٹھ کے کہتا ہے
कहता जी दिल तो करता सी मेरा हज करन ते, लेकिन मैं गया ना, मैं रेट पूछया ना, तो मैं क्या नहीं भाई एडा महंगा नहीं। अरबपति आदमी हो, वो रोटियां लगाने वाली तंदूर पे बैठ गए, अम्मा तू कैसे? वो कहते पुत्र मैं रोटियां लाती सा, भी एक नौकर आया किसी के घरों छाबा लैके ना, अम्मा मिसियां रोटियां ला दे। तो मैंने मिसियां रोटियां लगाई। मैं यकीन से कहता हूँ कि उस वक़्त मेरे अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके अंदर टेस्ट डाल दिया। अल्लाह ने उन मिस्सी रोटियों के अंदर पता नहीं कितना टेस्ट डाल दिया। वो कहते हैं उनके घर में फैमिली कुवैत से आई हुई थी, उन्होंने मिस्सियाँ रोटियाँ दी, है कि भाई एडा मज़ा, एडी कमाल रोटियाँ। उनके बीवी बच्चे सारे मिलके क्या कहते हैं, कहते हैं अबू उन्होंने अम्मा नाल ना लै जाइए। चलो भाई अम्मा से बात की, अम्मा कुवैत, वो वहाँ से हज करने गए, अम्मा भी साथ। भाई पैसों का तो हल कोई नहीं, ये तो मसला नहीं। बात तो दुआ की है भाई, अल्लाह से खालिश हो के, या अल्लाह मैंने जाना है परवरदिगार, जाना भी और तू लेके जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरी भाइयों से इल्तमास है कि ये ना देखें कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। तो मैं तो ये वैसे ही शिर्क समझता हूँ कि कोई बंदा ये कहे कि पैसे नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता, या पैसे हैं तो मैं जाऊँगा ज़रूर, ऐसे नहीं। तो कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें। मुझे उम्मीद है सुबह उठ के थोड़े दिन, रातें लंबी हो गई अब मसला नहीं। मैं पूरा साल ये मौजू बयान नहीं करता तहज्जुद वाला, एक साल बाद बयान करता हूँ जब ये दिन आ गए ना, जो उस मौजू के दिन आ गए, ताकि नींद पूरी करके आराम से बंदा उठे। तो मैं कहता हूँ भाई अब तो तहज्जुद पढ़ो ना, अब तो पढ़ो। अगर कोई इन दिनों भी नहीं पढ़ेगा फिर कब पढ़ेगा? तो भाई अब सुबह उठ के तो अल्लाह के सामने झोली फैला के, हाथ उठा के अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। वो देने पे कादिर है, उसके लिए मसला ही कोई नहीं, बिल्कुल मसला कोई नहीं। इसलिए मेरी अल्लाह से दुआ है, जितने भी साथी तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्होंने हज नहीं किया, मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह उन्हें वो साथी बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के दुआ कर रहे थे, वो पता क्या कहते हैं? कहते जब मैं पाकिस्तान था ना, तो मैं एक ही दुआ करता था, या अल्लाह एक बारी अपना कार वहा दे, अगों नहीं तेन कमा, तेरा मेरा वादा, एक बारी अपना कार वहा दे, एक बारी उत्थे लै जा, बस अगों नहीं कमा। कहते जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ लिया, मुल्तज़िम से चिमड़ गया। मैंने कहा या अल्लाह जो उत्थे गया सी वो तो करना माफ़, जो पाकिस्तान किया सी ना वादा किया सी वो तो माफ़ कर दे, गलती हो गई। तो परवरदिगार हूँ नवे सिर मैं तेन कहना, हूँ मैं बार बार लै गया। वो कहते 10 मरतबा आ चुका हूँ। और कैसा सभी बसीर है। तो इसलिए जो नहीं गए, अल्लाह ज़िंदगी में उन्हें कम से कम एक मरतबा जाने की तौफीक अता फरमाए। जो गए हैं अल्लाह बार बार जाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जो गए हैं अल्लाह उनका कबूल फरमा ले, अल्लाह उनका कबूल फरमा ले, अल्लाह उनका कबूल फरमा ले। और एक बात अभी याद आई है, ये बात ज़हन में रखें। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ बंदा कंगाल हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड, अमीर आदमी कंगाल हो गया, जुआ खेलता था, सूद कारोबारी करता था, सूदी कारोबार करता था, शादियों पे पैसे लगाए, कोठी पे पैसे लगा दिए, सब कुछ बहुत कुछ सुना होगा आपने। लेकिन ज़िंदगी भर आपने ये नहीं सुना होगा कि फ़लाँ बंदा हज उम्रे बड़े करता था, कंगाल हो गया। ज़िंदगी भर ये नहीं सुनेंगे आप। क्यों? इसलिए कि ये मेरे पैगम्बर इस्लाम का वादा है, ये मेरे पैगम्बर इस्लाम का वादा है कि हज उम्रा करने से पैदल पे हज उम्रे किया करो, ये माल में इजाफे का फाका दूर करता है। ये माल वही पैसे लग रहे हैं कि आ रहे हैं? पैसे तो जा रहे हैं, और सूद से पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। अकल तो तस्लीम नहीं करेगी भाई, वो तो कहेगी कि अभी 10 लाख लगा है तो ये ज़्यादा कैसे होगा माल? भाई माल कम नहीं होगा, ज़्यादा कैसे होगा? तो ये अल्लाह की तौफीक से जिन जिन बंदों को मैंने देखा है जो मेरे तज्ज़िये में हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर का ये वजीफ़ा बनाया हुआ है, हर साल जाते हैं, मैंने देखा उनका माल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, अल्लाह देते ही जा रहा है। इसलिए अल्लाह
جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر، اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت دے دے۔ یا اللہ ان کی اولاد کو سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، جن کے والدین زندہ ہیں شفا دے دے، جن کے فوت ہو چکے تیرے پاس پہنچ چکے اللہ ان کی بہتر مہمانی فرما، اللہ انہیں صدقہ جاریہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ پاکستان کے حالات اس وقت بہت دیگر گوں بالکل کنارے پہ دبائی کے پہنچا ہوا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی میرے بھائیوں اپنی دعاؤں میں پاکستان کو بھی یاد رکھے کہ اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی، اللہ بہو بیٹیوں کی اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزتیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔